رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے تقوی پر ہی رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب ستھرا پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں نے آقا جی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مسجد مبارک کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ آپ جناب کی مسجد مبارک کی کیا فضیلت ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی مسجد مبارک کی جو فضیلت ہے وہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس مقام کی مسجدیں تو ساری مسجدیں ہیں، لیکن اس مسجد کو فضیلت کیوں حاصل ہوئی کہ وہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ آقا جی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی نسبت جس بھی چیز سے ہو گئی حضرت وہ بے مثل و بے مثال ہو گئی۔ یہ صرف عشقیہ بات نہیں ہے، یہ پڑھی لکھی بات ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن ترمذی شریف کے اندر اور دیگر بے شمار کتابوں کے اندر، یہ چونکہ سیاستہ میں شامل ہے اس لیے میں نے ان تین کتابوں کا عرض کر دیا۔ آقا جی فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جتنا بھی حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، ترمذی شریف میں بھی۔ اور فرمایا و منبری علی حوضی، میرا منبر شریف حوض کوثر کے اوپر ہے۔ قربان جائیں آقا جی۔ ہاں، اب یہ منبر کو کیوں فضیلت ملی؟ یہ حضور کا منبر تو یہ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن اس منبر کو نسبت حضور سے ہوئی تو عزت والا ہوگا۔ اب آپ ذرا تھوڑی سی محبت کی بات سماعت فرمائیے گا۔ آقا جی نے کیا فرمایا؟ میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک یہ جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ، جنت کا باغ ہے۔ آج بھی جتنے حاجی جاتے ہیں نا، پہلے تو کوئی بھی کسی بھی وقت میں داخل ہو سکتا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کو باقاعدہ وقت لینا پڑتا ہے، آپ کو باقاعدہ وقت لینا پڑے گا، اور وقت لے کر کے پھر آپ اس موقع پر پہنچیں گے تو آپ کو حاضری نصیب ہوگی۔ وہ گھر کون سا گھر ہے؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو 11 ازواج تھی، 11 گھر تھے۔ وہ گھر ہے خاص طور پر امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین کا۔ فرمایا میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک، تو وہ گھر کہاں پہ ہے؟ جنت میں ہے۔ قربان جائیں اماں جی عائشہ کی عزت اور اس کی کمال فضیلت پر۔ اماں جی عائشہ کو وہ نا جی فارسی کا ایک شعر ہے جی، کہتے ہیں عرفی تمہیں اندیش ز غوغائے رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق کے گدار۔ عرفی یہ جو دشمن تانے مارتے ہیں نا جی، ان کے تانوں پہ نہ جایا کر۔ ز غوغائے رقیباں، کہتے ہیں آواز سگاں کم نہ کند رزق کے گدارا، کتوں کا بھونکنا فقیروں کے رزق میں کمی نہیں کر دیتا۔ کتے کا کام ہے بھونک رہا ہے، فقیر کا کام ہے صدا لگا کے چلے جائیں۔ آج جو امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی عظمت پر، عزت پر حملہ کرتے ہیں، آپ کی معاذ اللہ کردار کشی کرتے ہیں، حضرت میں تو ان کو کتا بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کتے بھی وفادار ہیں اللہ کے رسول کے۔ کتے کی عزت ہے، کتے کی عزت ہے، ان کی عزت کوئی نہیں جو ان کی۔ دیکھو نا جی، اب یہ بات میرے آقا جی نے کہا کہ میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغ ہے، اور آج 14 صدیوں بعد بھی دنیا اس کو محفوظ کیے ہوئے۔ پوری مسجد نبی کا قالین علیحدہ ہوگا، اس مقام کا قالین علیحدہ ہوگا۔ ہاں وہ پروٹوکول ہے جی اس کا، اس جگہ کا۔ یار 14 صدیاں گزر جائیں، پروٹوکول اس جگہ کا ویسا رہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کے گھر کا پروٹوکول ختم ہو جائے؟ اور نہیں بھائی،
اماں جی عائشہ پر جس نے اعتراض کیا، اللہ نے قرآن میں 18 آیتیں نازل کر کے بتا دیا میں رب ہو کے گواہی دے رہا ہوں یہ پاک دامن ہے۔ 18 آیتیں اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا کہہ کر میرے مصطفیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے نا جی وہ عزتوں کی اور شرف کا اور مقام کا اور فضیلتوں کا آقا جی نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دی۔ آج بھی حضرت جی آپ بڑے بڑے علماء کو پڑھیے، آج کیا کریں ہم کدھر جائیں، آج تو ہر کوئی جو ہے نا جی وہ مولوی بنا ہوا ہے، ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، ہاں جی پتہ ہے کوئی نہیں، پڑھیا ہے کوئی نہیں، تو بس کھچا ماری جا رہے ہیں، دماغ خراب کی تو ہے اپنے بھی۔ بڑے بڑے آپ محدثین کو پڑھیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جس جگہ پر خاص پر طور پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو شفاعت شریف کے اندر بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں خاص وہ جگہ جہاں پر آج میرے آقا جی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی آرام فرما ہیں، جہاں پر آپ کا روضہ انور ہے، آپ کا جسم انور جس زمین خطہ ارض کے ساتھ لگ رہا ہے وہ زمین اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ عرش مخلوق ہے نا جی، تو مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے قبلہ کہ آقا جی آج جس جگہ پر آقا جی کا مزار شریف ہے نہیں، وہ مزار شریف کہاں پہ ہے؟ حجرہ عائشہ میں، وہ حجرہ عائشہ کے اندر ہے۔ آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کا جب آخری وقت تھا تو آقا جی نے ساری ازواج سے کہا بھائی اب میں نا ہر ایک کے گھر نہیں آ سکتا، آپ مجھے اجازت دے دو کہ میں عائشہ کے گھر رہ لوں۔ تو ساریوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے پریشانی، آپ کی طبیعت ہم سارے جانتے ہیں۔ آخری وقت میں جو آخری عمل تھا آقا جی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک پڑھی اور آپ نے چبانی چاہی، لیکن وہ سخت تھی۔ آپ نے اماں جی عائشہ سے حکم فرمایا عائشہ اس کو نرم کر کے دو۔ اماں جی عائشہ نے اس کو نرم کیا، مسواک نرم کر کے آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مسواک کی۔ میرے مصطفیٰ کا لعاب اماں جی عائشہ کا لعاب ایک ہو چکا تھا۔ اماں جی عائشہ کی گود تھی، سر مصطفیٰ تھا۔ آقا جی کا وہاں پر آخری وقت میرے آقا جی کا سر انور وہ رحمت بھری گود کے اندر تھا۔ حضرت ایمان سے بتائیے گا جو میرا رب میرے نبی کے نالین کے ساتھ اتنا سا کچھ نامناسب چیز لگ جائے وہ برداشت نہیں کرتا تو سر انور پورا اس گود میں رکھ دے؟ نا 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 نا، ہم تو بھائی سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اماں جی عائشہ میری ماں ہے، اور جو میری ماں کے اوپر بکواس کرے گا میں اس کو جہنمی کتا بھی کہنا اس کو توہین سمجھتا ہوں۔ وہ جہنم کے کتوں سے بھی بدتر لوگ ہیں، بہت ہی غلیظ لوگ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، حدیث کا انکار کیا۔ اور یہ حدیث پاک حضرت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک وہ سارا خطہ ارض، حضرت جی ایمان سے بتائیے گا یہ خطہ ارض فزیکلی تو نہیں اترا نا، وہاں سے فزیکلی تو نہیں اترا نا، وہ جنت بننے کی کوئی وجہ بنانا، سبب بنانا، اینٹیں تو صحابہ نے لگائی نا، وہ دیوانے جو کھڑی کی، مسجد جو بنائی گئی، وہ سارا کچھ وہ فرشتے تو نہیں لے کے آئے تھے۔ پھر وہ جنت کا باغ کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خطہ ارض کو میرے آقا جی کے قدمان مبارک کے ساتھ سب سے زیادہ نسبت نصیب ہوئی، سب سے زیادہ نسبت نصیب ہوئی۔ آقا جی کے قدم بار بار اس زمین پر لگے، بار بار اس زمین پر لگے، اور آقا جی فرماتے میرا جو منبر ہے وہ منبر حوض کوثر کے اوپر ہے، یعنی جس جگہ آقا جی نے آرام فرمایا، بیٹھے آپ آ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں خطبہ دینے کے لیے، جس جگہ بیٹھے نیچے اللہ نے حوض کوثر بنا دیا، اور جس جگہ چلے وہ جنت کا باغ بنا دیا۔ ہاں جی، صرف تھوڑی دیر کے لیے لمس ہوا تو اماں جی کی شان پر قربان نہ جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس عورت کا مقام نہ ہو، عزت نہ ہو؟ حضرت حلالی بیٹا ہمیشہ ماں باپ کا دفاع کرتا ہے، وہ حلالی بیٹا ماں باپ کا دفاع کرے گا، اور ہمارے ماں باپ قربان ہیں آقا جی پر اور اماں جی پر، آقا جی کی ساری ازواج پر میرے ماں باپ بھی قربان، میں بھی قربان، میری اولاد بھی قربان۔ ہم تو آقا جی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔
کوئی ہمیں اس بات کے کتنے مرضی دلائل دے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا جناب، ہمارے کان بند ہے۔ آپ نے ہم سے بات کرنی ہے، عزت رسول پہ کرو، عظمت رسول پہ کرو، محبت رسول میں کرو، عشق رسول میں کرو، عشق صحابہ میں کرو، اماں جی ازواج مطہرات کی عزت میں بات کرو، اہل بیت کی محبت میں بات کرو، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ آپ کوئی اعتراض کی بات کرتے ہیں، ہمارے کان بند ہے جی، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ آپ اندازہ کیجئے، میں نے کل غالباً یہ عرض کی تھی کہ یہ کتنے چالاک لوگ ہیں، یہ سوال کرتے ہیں سادہ لوگوں سے، علماء سے سوال نہیں کرتے، اعتراض کرتے سادہ لوگوں پر۔ سادہ لوگ اتنی نہیں توجہ رکھتے۔ آپ دیکھیے نا جی، جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور اور آپ کے دستانے وہ مبارک، وہ رحمت بھرے ہاتھوں سے جو پانی زمین پر جا رہا ہے وہ زمین پر نہیں گر رہا، صحابہ کی اس پر گر رہا ہے، ہتھیلیوں پر گر رہا ہے، وہ اپنے چہروں پر لگا رہے ہیں، اس کو پی رہے ہیں، وہ جسم پر مل رہے ہیں، یہ سارا جو عمل کر رہے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیے گا یہ کون سی قرآن کی آیت ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ او بابا، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ ہم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی چومتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہمارا اپنے محبت کا ایک تقاضا ہے جی۔ ہم اپنے بیٹے کو چومتے ہوئے وہ محبت نہیں رکھتے، ہم اپنے اور کسی بھی مقام پر بوسہ لیتے ہوئے وہ عزت نہیں، لیکن جو کیفیت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر چومنے پر ہماری کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمیں اس پر کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ مجھے عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے، آقا جی سے محبت رکھنے کے لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ کائنات عالم میں اللہ نے ایک ہستی کو اپنا محبوب بنایا ہے، اس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس ایک ہستی، ہماری جانیں قربان ہے بھائی۔ پھر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی، اماں جی ام سلمہ کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ان قوائم منبری ھذا رواتب فی الجنہ، کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس منبر کے پائے جنت میں نصب ہیں، میرے اس منبر کے پائے جنت میں نصب ہیں۔ وہ منبر شریف والی جگہ، ایک تو اس کے پائے جنت میں نصب ہیں، دوسرا اس کے نیچے حوض کوثر ہے، اور وہ جگہ جنت کا باغ ہے۔ آہا ہا، سبحان اللہ۔ آقا جی صدقے جائیں آپ پر، قربان جائیں آپ پر۔ آقا جی کو جس چیز سے نسبت ہوتی گئی نا، حضرت صاحب وہ دیوانے ہوتے چلے گئے۔ آج بھی اگر آپ پوچھیں نا جی کہ عشق رسول میں دیوانے کون ہے، ایک ہی نام آئے گا، اہل سنت۔ یہ سنی پاگل ہوئے نے عشق رسول، اور ہمیں یہ لقب جو ہے بالکل ہمیں بالکل تسلیم ہے۔ ہم الحمدللہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں جی، ہم بالکل دیوانے ہیں جی۔ ہاں جی، ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بات رکھی ہے، یہ سنن نسائی شریف کے اندر، مصنف عبدالرزاق کے اندر، مسند حمیدی کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، اور دیگر بے شمار محدثین نے اس روایت کو نقل کی۔ پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی صدقے جائیں، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک، آپ کی قبر مبارک بھی اتنی بابرکت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک اصول ہوتا ہے قرآن کا، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، نص اس وقت تک قائم اور برقرار رہتی ہے جب تک اس کا کوئی منسوخ نہ آ جائے۔ جب تک قرآن کی کسی آیہ مبارکہ کا دوسرے مقام پر اس کا نہیں آ گیا کہ اب یہ بھائی بات ختم ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کے قریب مت جاؤ جب تم نماز کی حالت میں، ٹھیک ہے نہیں؟ اب اس نماز کی حالت میں، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو جی، تم نماز کے قریب مت جاؤ، نماز نہ پڑھو، نشہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ اچھا جی، اگر یہ آیہ مبارکہ اسی طرح رہتی، اس کا ناسخ نہ آتا، یہ منسوخ نہ ہوتی، تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ بغیر نماز کے علاوہ نشہ جائز ہے۔ پھر اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو، یہ جتنے بھی
نشہ ہے، بت سے ہیں، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں یہ بالکل منع ہو چکی ہیں، ختم، بس آج کے بعد یہ عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ منسوخ ہو گئی آیت مبارکہ، وہ ناسخ ہو گئی، لیکن جن آیات کا ناسخ نہیں ہے، ہاں جی، جو منسوخ نہیں ہے، وہ اپنے حکم میں اسی طرح قیامت والے دن تک ان کے احکام اسی طرح جاری ہیں، ان پر عمل اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، ہاں جی، اور پھر اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور تم اللہ سے توبہ مانگو، میرا رسول اس کی شفاعت کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پا جاؤ گے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن دارقطنی کے اندر بھی، المعجم الاوسط کے اندر بھی، مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہوگی، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جی میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے میں قربان جاؤں۔ آقا جی کی کیا عظمت ہے۔ آقا جی نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ بھی انہی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا جس نے میری وفات کے بعد حج کر کے میری زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ ہاں، جس نے حضور کی روضہ انور کی زیارت کی، اس نے اسی طرح کیا جس نے حضور کی زندگی میں زیارت کی۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، آج ہمیں نظر نہیں آتے تو میری آنکھ کا قصور ہے، اس میں حضور کا کوئی قصور۔ آقا جی تو زندہ ہے، اگر شہید زندہ ہے امتی ہو کر تو نبی بھی زندہ ہے۔ حضرت کوئی امتی کائنات میں ایسی عبادت نہیں کر سکتا جو نبی نہ کر سکتا ہو، یا کوئی مقام یا فضیلت ایسی نہیں ہو سکتی جو نبی کو حاصل نہ ہو۔ امتی اگر آگے نکل جائے تو پھر نبی کا ادا، نبی تو وہی ہوگا جو ساری امت سے افضل ہو۔ پوری امت میں کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ آ ہی نہیں سکتی جس میں امتی آگے اور نبی پیچھے کھڑا ہو، نہیں، نبی سب سے اونچا۔ اچھا جی، پھر انشاءاللہ اس پر میں مزید کل عرض کروں گا۔ ایک آخری حدیث پاک سماعت فرما لے، یہ مسند امام احمد کے اندر ہے، فرمایا منبری ھذا علی ترعۃ من ترع الجنۃ و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ۔ آقا جی فرماتے ہیں جنت کی جو نہریں ہیں نا جی، نہریں، ان نہروں میں سے ایک نہر ہے حوض کوثر، اس کے اوپر میرا منبر ہے، اور میرے گھر سے میرے جو ہے منبر تک یہ جگہ جنت کا باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت یہ ضرورت ہے اس وقت، حدیث کے اس پہلو کی ضرورت ہے۔ اس وقت ایک ہی چیز متحد کر سکتی، وہ ہے عشق رسول، بس ختم ہوگی بات۔ اس کے علاوہ آپ کہیں کسی نقطے پر کوئی متحد ہو جائے، نہیں ہو سکتا بھائی۔ ہم یہ تو کہہ سکتے نا میرے نبی سب سے اعلیٰ، ہم الحمدللہ ٹھوک کے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہ، ہاں جی، پھر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اور کیا خبر کتنے تارے کتنے تارے کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہاں جی، خلق سے اولیاء، اب یہ درجات ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ الحمدللہ، ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی